صحت کی اجتماع سے جناب سکندر زیبی صاحب کے لیے اور سید یاسین علی کے لیے دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے شفاعت کی نرنتر صلوات
سفیر حسینی کا تذکرہ ہے. آپ یہاں اعداد میں تشریف فرما ہیں اور ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. یقیناً ایک جملہ بڑا آسان سا کہہ کے اپنی گفتگو کا آغاز کر دوں. مسلم کا تذکرہ سننے بیٹھے ہیں. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ کسی مسلم پہ ایمان لایا جائے. جو جملے سننا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ جڑ جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، آقائے محسن الحکیم نے جو جناب مسلم کی زری تعمیر کرائی تھی، اور یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص واقف نہ ہو. جہاں بزرگ تشریف فرما ہے، عظمت اتحاد کے سلسلے کے آخری ناموں میں آقا محسن الحکیم کا نام. انہوں نے زری تعمیر کرائی تو اس پہ 4 مصرے لکھے. ان مصروں میں پہلا مصرع جانتے ہیں کیا ہے؟ سر مسلمن ان کنت مسلم حقا، مسلم کی زیارت کرو اگر حقیقی مسلم ہو. مسلم کی زیارت کرو اگر حقیقی مسلم ہو تو. مسلم کی زیارت کرو اگر حقیقی مسلم ہو تو. کیوں؟ فالدین والایمان فیہ تجمعنا، دین اور ایمان اور اسلام سب کا سب مسلم کے پیکر میں ڈھل چکا ہے. مجھے نہیں پتا جو ابھی بھی نہیں پہنچے اور حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیوں، نجات دے رہے ہیں وہ کیوں. دین اور ایمان مسلم کے پیکر میں ڈھل چکا ہے. دین کا ہے اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسلم ہو گئے. ایمان تو رہ گیا. ایمان کب کامل ہوا؟ جب تک کل ایمان کو نہ مانا. کون؟ جس کو نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا تمن کن تو مولا فہذا علی المولا. بلند آواز سال محمد کے شایان شان صلوات. دین کیا ہے؟ میں ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ایمان کیا ہے؟ اسی کے ساتھ علی ولی اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اس کو کلمہ کہتے ہیں. آقا حکیم نے لکھا کہ سارا کا سارا مسلم میں مجسم ہو گیا. دیکھنے کو مسلم ہے، اکیلا پورا کلمہ الہی. آپ نے ولی زیدی صاحب سے بڑے اچھے اچھے اشعار ابھی سنے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 4 مصرے بھی آپ تک پہنچ جائیں. مسلم کی زیارت کرو اگر حقیقی مسلم ہو. کیوں؟ دین ایمان اسلام مجسم ہو گیا ہے ایک مسلم کے پیکر میں. وہ کہتے ہیں یہ کون سی بارگاہ ہے، کہاں کھڑے ہو، جانتے ہو کون؟ آقا محسن الحکیم. اب جس نے اعتراض کرنا وہ ان کے فکروں میں کرے، ان کے مصروں میں کرے. کس بارگاہ میں کھڑے ہو جانتے ہو؟ یہ وہ قدسی بارگاہ ہے کہ سب بارگاہیں زمینوں اور آسمانوں کے فاصلے پہ ہوتی ہیں، مگر یہ وہ زمین ہے جس پہ رفتوں والا آسمان اتر کے آ گیا ہے. رفتوں والا آسمان اتر کے آ گیا ہے. میں نے یہ جملے آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے کہے. مقصود ذکر مسلم ہے، مگر آج 8 ذی الحجہ ہے اور شب شہادت کی لگ گئی ہے، لیکن جو آج کا دن گزرا ہے اسی دن کے حوالے سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پریشان تو نہیں ہو رہا آپ میری بات؟ صلوات ایسے پڑھے کہ آپ کی آمادگی کا اظہار.
سورہ مبارکہ انفال، ایک ایک مومن کی توجہ میری طرف ہو جائے. سورہ مبارکہ انفال ارشاد ہوا ما لہم، اے میرے حبیب کیا ہے انہیں، اللہ یعذبہم کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. کیا خاص بات ہے انہیں، کیا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے؟ مالک یہ کرتے کیا ہیں؟ فَهُمْ يُصَدُّونَ عَنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لوگ لوگوں کو مسجد حرام کعبہ جانے سے روک رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تاریخ کس کے ذہن میں اور تاریخ کس کے ذہن میں نہیں ہے. وَهُمْ يُصَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لوگ لوگوں کو کعبہ جانے سے، مسجد حرام جانے سے روک رہے ہیں. اللہ بتا رہا ہے ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ کسی کو کعبہ جانے سے روکے. کیوں؟ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ کعبے کے متولی تو نہیں ہے. یہ کعبے کے متولی تو نہیں ہے. دیکھیے ایک بات قرآن میں کہی، میں یہاں آیا اور مجھے کسی صاحب نے روک لیا، یا آپ یہاں تشریف لائے میں نے آپ کو روک لیا. آپ کہیں گے کیسے روک رہے ہیں، کس حیثیت میں؟ آپ امام باڑے کے متولی تو نہیں ہیں. آپ نے پوری توجہ اگر نوجوانوں کی میرے ساتھ ہو جائے تو پھر میں جملہ کہوں. آپ امام باڑے کے متولی تو نہیں ہیں، آپ کس حیثیت میں روک رہے ہیں؟ تو میں پلٹ کے پوچھ سکتا ہوں نا، اگر میں متولی ہو جاؤں تو روک سکتا ہوں. ابھی بھی جملہ نہیں پہنچا. اگر میں ہوں تو پھر تو روک سکتا ہوں. قرآن نے کہا یہ کعبے کے متولی نہیں ہے، یہ کس حیثیت سے کعبہ جانے سے روک رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں اگر امام باڑے کا متولی ہوں تو میں جسے چاہے روک دوں، جسے چاہے آنے دوں. اللہ کہہ رہا ہے یہ کعبہ جانے سے روک رہے ہیں، یہ کعبے کے متولی نہیں. تو ایک بات قرآن نے سمجھا دی، جو بھی ہے ابھی اس سے بحث نہیں، جو کعبے کا متولی ہے وہ جسے چاہے کعبے سے روک لے. لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی دبتی ہوئی آوازیں مجھے روک رہی ہیں. ایک صلوات پڑھنے والا آواز سے آنے والا. مگر یہ بات کا حکم اور اس کی تعبیر میں یاد کر رہا ہوں، یہ کعبے کے متولی نہیں ہے، یہ کعبہ جانے سے نہیں روک سکتے. اللہ انہیں کیوں عذاب نہ دے؟ کعبے سے روک رہے ہیں، مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، یہ تو کعبے کے متولی نہیں ہے. تو ایک بات پتہ چل گئی کہ جو کعبے کا متولی ہے وہ جسے چاہے کعبہ جانے سے، اب بولیں گے تو بات بنے کہ کعبہ جانے سے روک سکتا ہے. وما کان اولیاء الا المتقون، اور کعبے کے جو متولی ہیں وہ تو سارے متقی ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، مگر اکثریت یہ بات نہیں جانتی. ایک بات یہ اللہ انہیں کیوں عذاب نہ دے، یہ کعبہ تمہید پہنچ گئی تو میرے جملے پہنچ جائیں گے. اللہ انہیں کیوں عذاب نہ دے؟ یہ کعبہ جانے سے روکتے ہیں، یہ کعبے کے متولی نہیں. تو جو متولی ہو وہ روک سکتا ہے، اور متولیوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ متقی ہیں. لیکن یہ بات لوگ نہیں جانتے، یعنی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کے نزدیک متقی ہیں لیکن لوگ نہیں جانتے. آپ کہیں گے کون ہے کعبے کا متولی؟ تو جائیے کعبے کی تاریخ دیکھیے. اکثریت کا گمان یہ ہے، یہ بزرگ تشریف فرما ان سے معذرت کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ کعبہ پہلی بار ابراہیم نے بنایا، پہلی بار خلیل خدا نے بنایا. کعبہ حضرت آدم کے ساتھ نازل ہوا تھا. طرفین کی تفسیر کی ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں. کعبہ حضرت ابراہیم حضرت آدم کے ساتھ نازل ہوا تھا، طوفان نوح سے پہلے اٹھا لیا گیا. کچھ روایتوں میں اختلاف، لیکن از سر نو ریکنسٹرکٹ کیا ہے ابراہیم کا، دوبارہ بنایا. ایک بات کہ آدم کے ساتھ آیا تو اس وقت آدم متولی تھے. دیر سے پہنچ رہے ہیں میرے جملے. آدم کے ساتھ آیا تو آدم متولی، پھر جو حجت تھی وہ کعبے کا متولی.
پھر ابراہیم نے بنایا، تو یہ میں نے کہہ رہا، قرآن کہہ رہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم سے بھی وعدہ لیا، اسماعیل سے بھی وعدہ لیا، کیا کہ میرے گھر کو طاہر پاک و پاکیزہ رکھو گے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور کعبے میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون سمجھا اور کون نہیں سمجھا، ذرا جا کے علماء سے میرے ساتھ دیجیے، ہم سوال کریں مل کے کہ اعتکاف کی کم از کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ تو پلٹ کے کہنے لگے 3 راتیں۔ زمانہ آئے اور تاریخ میں تلاش کرے وہ کون ہے جس نے کعبے میں 3 راتیں گزاری ہیں۔ وہ کون ہے جس نے کعبے میں 3 راتیں گزاری ہیں؟ ابراہیم کعبے کی متولی ہے، تبھی تو یہ کہہ رہا ہے پاک صاف رکھو گے۔ صفائی کی ذمہ داری جاروب کشی کرا رہا ہے 2 نبیوں سے۔ جاروب کشی کرا رہا ہے کس سے؟ 2 نبیوں سے، جو متولی بھی ہے۔ کس کے لیے؟ کچھ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ آدم کعبے کے متولی، حضرت ابراہیم کعبے کے، اب بولے گے تو بات بنے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا، تبھی تو نہیں کہتے کہ بولے تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو یہ جوان یقیناً میرا ساتھ دے رہا ہوں، بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ابراہیم کعبے کے متولی، حضرت آدم کعبے کے متولی، یہاں تک تو سب نے مانا، مگر تاریخ کے چہرے پہ گرد کیسے اڑاؤ گے؟ تاریخ سے یہ لفظ کیسے مٹاؤ گے؟ عبد المطلب کعبے کا متولی، ہاشم کعبے کا متولی، عبداللہ کعبے کا متولی، چمنان کے حوالے ابو طالب کعبے کا متولی۔ حضرت ہاشم کعبے کے متولی، عبد المطلب کعبے کے متولی، عبد مناف کعبے کے متولی، عبداللہ کعبے کے متولی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ نہیں روک سکتے، یہ کعبے کے متولی نہیں ہے، جو متولی ہے وہ روک سکتا ہے۔ تم کرتے رہو ابو طالب کے ایمان میں بحث، تم کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہو، اگر ابو طالب پہ ایمان نہ لائے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تمہید کر رہا ہوں، حضرت ابو طالب کعبے کے متولی، عبداللہ کعبے کے متولی، ان کے بعد مصطفیٰ بطریق اولا کعبے کے متولی، جس کا گھر ہے اسی کا حبیب ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے جملہ کہا اور آپ نے بڑی آہستہ سے سن لیا۔ مصطفیٰ کعبے کے متولی، نبی کے بعد علی کعبے کے متولی، نبی کے بعد علی کعبے کے متولی۔ آپ کہیں گے چلیے یہاں تک تو ہم نے سن لیا، آدم کعبے کے متولی، ابراہیم کعبے کے متولی، اس کے بعد یہ نسل ابراہیم میں چلتا رہا، عبد مناف کعبے کے متولی، ہاشم کعبے کے متولی، عبد المطلب کعبے کے متولی، عبداللہ اور ابو طالب کعبے کے متولی، مصطفیٰ کعبے کے متولی، علی کعبے کے متولی۔ لیکن اب کیا کریں؟ آپ اس سے آگے بھی بات کو لے جانا چاہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں کوئی جملہ نہیں کہہ رہا، آپ ہی شب جمعہ کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث آدم محمد اللہ۔ اب پتا چلا اپنے زمانے میں حسین کعبے کا متولی۔ تمید محفوظ کریں گے تو ممدوح کے ذکر کا لطف آئے گا۔ حسین کعبے کے متولی، متولی جسے چاہے روک لے، جسے چاہے کعبے میں جانے دے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو سارے متولی متولی، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ آج کا دن ہے کعبے کے متولی کو کعبہ جانے سے روکا گیا، اور روکا انہوں نے، میں مقام بدائل پر ہوں، 8 ذی الحج
حسین حج کرنے آئے تو لوگ تلواریں لے کے آئے. ارادہ کیا؟ فرزند رسول کو قتل کریں. لیکن جائیے تاریخ لکھنے والوں نے اور علماء عارفین نے یہ لکھا کہ یہ منصوبہ بہت گہرا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ منصوبہ بہت گہرا تھا. صرف ایک گروہ نہیں آیا. ایک وہ گروہ تھا جو حسین کو قتل کرنے شہید کرنے آیا تھا. یزید نے دوسرے گروہ سے کہا جب یہ حسین کو شہید کر دیں تم انہیں شہید کر دینا, تم انہیں قتل کر دینا, یہ اسے مارے تو اسے مار دینا. جب قاتل ہی نہیں بچیں گے بنی ہاشم بدلہ کس سے لے گئے؟ سازش دیکھ رہے ہیں کتنی پرانی ہے. جب قاتل نہیں بچیں گے تم حسین کو مارنا, تم انہیں مار ڈالنا. تیسرا گروہ اس وقت کے بازاری ملاؤں کا خریدا. مجھے نہیں پتا کاظمین کا مجمع حیرت میں کیوں ہے. اس وقت کے بازاری ملاؤں کا خریدا جو رقم لے کے فتوا دیتے تھے, جن میں سمرا بن جندب جیسا جعلی مفتی موجود تھا. ایسے میں کہ تم فتوا دے دینا جس کعبے میں حسین مارا گیا وہاں حج بند. آپ سمجھ رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں حسین کو حج نہیں کرنے دیا گیا. حسین نے کیا کیا؟ بڑھتا ہوا قدم پیچھے ہٹا لیا, احرام ٹوٹ گئے. حسین حج سے مڑے نہیں, حج کو بچا کے گئے ہیں. یہاں بزرگ تشریف فرمائے جو مناسب حج جانتے ہیں. طواف کا اصول یہ ہے اور شریعت یہ کہتی ہے قدم بڑھتے پہ بڑھتا چلا جائے, پیچھے نہ رکھا جائے. اگر رکھا گیا تو احرام باطل ہو گیا. اثر نو احرام باندھو یا کفارہ ہو پھر طواف شروع. امام حسین نے آگے بڑھتے بڑھتے قدم پیچھے ہٹایا ہے حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کے لیے. اچھا آپ کو یہ نہ سوچے کہ حسین نے کیوں کیا. دیکھیے میں اور آپ شریعت سوچ کے قدم رکھتے ہیں, حسین قدم رکھتا ہے تو شریعت بنتی ہے. حسین قدم رکھے جو سراپا شریعت نے سر سے پاؤں تک قدم ہٹایا. یہ پیچھے ہٹتا ہوا قدم ہے تو جملہ آپ کے حوالے, جس کا پیچھے ہٹتا ہوا قدم حج بچاتا ہے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا ہوگا؟ روک دیا. سازش کیا تھی؟ حج بند کرا دیں گے. جانتے کیا تھے؟ مصدر شریعت آج اسی گھر میں آیا ہوا ہے جس گھر کا متولی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, دو خطابات ہیں اس دن کے. ایک بہت مشہور ہے جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, جو نفس حسین نے کعبے کی چھت پہ کہا. اور دوسرا خطاب کے کم لوگ جانتے ہیں, سید الشہداء نے بھی اس دن ایک خطاب کیا اور وہ بہت طویل ہے. مجھے اس سے مقصود نہیں ہے, اس وقت علامہ دیوبندی نے بھی لکھا ہے, لیکن میں دو چار جملے حکم یہی تھا کہ یہی پیش کروں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو. لیکن مذہب آل محمد میں آمادگی کا اظہار سر ہلانے سے نہیں ہوتا, ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے. آپ تجربہ کر لیجیے, نبی نے غدیر میں سر ہلوائے کہ ہاتھ اٹھوائے؟ ہاتھ اٹھانے رہیے گا. اور یہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں, اس وبا میں ہاتھ ملانا منع ہے, ہاتھ اٹھانا منع نہیں. توجہ میری طرف رکھیے, یہاں روکا گیا نہیں کرنے دیں گے حج. اس نے سن لیا جو محافظ حسین ہے, جو نفس حسین ہے, جو باب حسین ہے, جو جلال حسین ہے. اور یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ روایتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا قائل ہوں. حوالے میں پوچھ لیجیے, عربی, فارسی, اردو سب زبانوں میں آ چکا. علامہ عین العربی نے ہندی, صاحب مناقب سعادت الکرام نے لکھا, انہی سے نقل کر کے صاحب خطیب کعبہ علی اصغر یونسیان نے لکھا, انہی سے نقل کر کے علی ربانی خلقالی نے چہرہ درخشاں میں لکھا, انہی سے نقل کر کے باقر فخار نے اپنی کتاب سبقائی معرفت میں لکھا, انہی
ذہن میں آیا. بالکل آسان مثال ہے. یہاں اگر کوئی ہے جس کا واسطہ کاشتکاری سے رہا، آپ نے زمین میں ہل چلایا، توجہ ہے، بیج رکھا، زمین میں ڈال دی، تھوڑے دن میں دھوپ پڑی، پانی ڈالا، وہاں سے کوپل پھوٹ گئی، پھر وہ درخت بننے لگا. درخت بنتے 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 وہ جوان ہو گیا، اس پہ پھل آ گیا، پھل میں پھر وہی بیج آ گیا. کتنے عرصے بعد وہی حقیقت ظاہر ہوئی جو بوئی گئی تھی. اللہ نے کعبے میں ولایت کا بیج بویا تھا، آج لے حج کو عباس کی شکل میں تناور درخت بن کے ظاہر ہو گیا. صاحب جلال کے جملوں پہ اتنی آہستہ صلوات. جس لگائی مجھے بند کروانا ولی. کعبے کی چھت پہ تناور درخت بن کے ولایت کا بیج ظاہر ہو گیا. ایک جانب حسین کھڑے ہیں، کعبے کی چھت پہ عباس کھڑے ہیں. میں موضوع سے نہیں ہٹا، مجھے بس آپ کو حسین کے وزیر کی زبانی سنا کر حسین کے سفیر تک لے جانا ہے. عباس کھڑے ہوئے، بس دو جملے، سارا خطبہ طویل سنانا مقصود ہے. عباس کعبے کی چھت پہ دو اشارے کیے ہیں عباس نے. اگر یہ اشارے آپ تک پہنچ گئے شاید تقریر کی محنت وصول ہو جائے. ایک اشارہ ہے ایسے، اور یہی کتاب کے لفظ ہے، اشارہ تو بالحسین و اشارہ تو بالبیت. ایک اشارہ حسین کی طرف، ایک کعبے کی طرف. کعبے کیسا منظر ہے، باپ بیٹے کے تیور عجیب ہیں. ممبر ایسے بناتے ہیں جو کسی کے لیے بنے ہی نہ ہو. باپ نے پالانوں کا ممبر بنایا، عباس نے کعبے کا ممبر بنایا. مجھے نہیں پتا کس کی طبیعت میں گزر جائے گا. بیٹے کا ممبر وہ ہے جسے زمانہ سجدے کر رہا ہے. حضرت عباس کعبے کی چھت پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بلمس بیت اصبح بلدن ایھا الکفرۃ فجرات ستون طریق البیت الامام البررہ ومن حق به من سائر البریہ ومن هو ادنی به. فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اشارے یاد رکھیے گا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو شرف بخشا اس کے بابا کے ذریعے. شرف بخشا اس کے بابا کے ذریعے. من کانا بلمس بیت اصبح قبلتن، جو ایک رات پہلے بس گھر تھا، اگلی صبح علی کی آمد سے قبلہ بن گیا. یہ وہ عباس ہے جسے بچپن میں علی نے کہا تھا بیٹے تیرے منہ میں تیرے بابا کی زبان ہے. من کانا بلمس بیت اصبح قبلتن، یاد رکھیے گا. تیور دیکھیے، سامنے تھوڑی سی مدد کریں گے منزل آسان ہو جائے گی. سامنے کون کھڑے، دائیں بائیں کون کھڑے، حاجی.
اچھا حاجی ہیں تو حالت احرام میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، عبادتیں بھی کر رہے ہوں گے. جانتے ہیں عباس نے مخاطب کیسے کیا؟ ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافروں، اے فاجروں. حسین سے ٹکرا ہے. اتصدون طریق البیت، آیت یاد ہے آپ کے ذہنوں میں؟ ہم یصدون، روکتے ہیں کعبے سے. اتصدون طریق البیت الامام البررہ، اس کا رستہ روک رہے ہو جو کائنات کا امام ہے. ومن هو ادنی بہ، اور جو کعبے کا تم سب سے زیادہ حقدار ہے. اب ذرا جملہ سنو. ولولا مشیت مولایا مجبولۃ من مشیت الرحمن لوقعت علیک السکر الغضبان علی اقافیر الطیران. اگر میرے مولا حسین کا مزاج رحمانی مزاج کا مظہر نہ ہوتا، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا حسن تلوی ہے، کیا سنجش الفاظ ہے. اگر میرے مولا کا مزاج رحمانیت سے جڑا ہوا نہ ہوگا، متصل نہ ہوگا، تو اے میرے مولا ابوالفضل کیا ہوگا کہ پھر میں تم پہ یوں جھپٹتا جیسے غضبناک عقاب چھوٹی چھوٹی چڑیوں میں جھپٹتا. ایسے غضبناک عقاب. یہ کون ہے؟ وزیر حسین. یہ جملہ نہ کہا تو شاید تسلی نہیں ہوگی. لولا مزیت مولا یا مجبولۃ من مشیت الرحمن لبقات علیک السکر الغضبان علی اصافیر الطیران ولولا حکم اللہ الجلی واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الی من قبل یمشی لدیہ. اگر اے سننے والوں، اگر اللہ کے بلند و بالا راز نہ ہوتے، اسے بندوں کو آزمانا نہ ہوتا اور مخلوق کا امتحان نہ لینا ہوگا. عباس بتا رہے کعبے کے متولی کا کعبے پہ حق کیا ہے. عباس نے کہا اگر آزمانا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس سے پہلے حسین کعبے کی طرف قدم اٹھاتے، کعبہ اڑ کے حسین کے پاس آ جاتا. کعبے کے متولی کو روک رہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صبوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد نبی اللہ. آپ نے دیکھا ایک ذات حسین میں ساری نبوتیں سمٹ گئی. نہیں، میں کچھ پہنچانا چاہتا ہوں. ساری نبوتیں، یعنی جو کچھ آدم میں تھا حسین وارث. جڑ جائیے میرے ساتھ ایک ایک جملے میں اور اچانک سے جملہ کہہ دوں گا. جو کچھ آدم میں تھا حسین وارث، جو کچھ نوح میں تھا حسین وارث، جو کچھ ابراہیم میں تھا حسین وارث، جو کچھ موسیٰ میں تھا حسین وارث، جو کچھ عیسیٰ میں تھا حسین وارث، جو کچھ مصطفیٰ میں تھا حسین وارث، جو کچھ علی میں حسین وارث، جو کچھ حسن میں حسین وارث. اسی حسین نے مسلم کو سفیر بنایا. مسلم اکیلا حسین کا نہیں، 1,24,000 نبوتوں کا سفیر ہے. نبوتوں کا سفیر گیا.
مسلم سفیر آدم، مسلم سفیر ابراہیم، مسلم سفیر عیسیٰ، مسلم سفیر موسیٰ، مسلم سفیر مصطفیٰ، مسلم سفیر علی، مسلم سفیر حسن، مسلم سفیر حسین۔ سوال یہ ہے سفیر کیا ہوتا ہے؟ سفیر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی مدد کریں گے منزل آسان ہو جائے۔ میں تو نہیں جانتا سفیر کیا ہوتا ہے، کس سے پوچھوں؟ ہمارے یہاں ترجمہ کرنے والے کیا کریں کہ وہ وسعت جو عربی زبان میں دنیا کی کسی زبان میں نہیں، کیونکہ اردو اس جیسی کوئی زبان نہیں ہے، ہماری زبان ہے، مگر وہ وسعت نہیں رکھتی۔ اگر رکھتی ہوتی تو قرآن اس زبان میں آتا، عربی میں یہ وسعت تھی۔ تو اب میں کیا کروں؟ ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے سفیر، پیغمبر، ایلچی۔ لغتیں کیا بتائیں، مسلم کیا ہے؟ کوئی مسلم جیسا بتائے کہ مسلم کیا ہے؟ نہج البلاغہ ہر گھر میں ہے، جائیے دیکھیے علی نے سفیر کی تعریف کی ہے، لیکن سنا ہوگا تب اگر ہم آمادہ ہوں گے۔ سلوات ایسی پڑھے جناب مسلم کی ذات ہے۔ علی کہہ رہے ہیں تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے۔ کچھ تک پہنچا، کچھ تک نہیں پہنچا، کچھ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، کچھ یاد دے رہے ہیں، بزرگوں سے خصوصی دعاؤں کا تعلق۔ توجہ کیجیے گا، تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان۔ میں نے کسی کو سفیر بنا کے بادشاہ عبدی صاحب کے پاس بھیجا، ہو سکتا ہے کہ میرے انتخاب میں غلطی ہو، وہ اس طرح میرے جملے نہ پہنچا سکے تک جیسے میں چاہتا تھا۔ انہوں نے کسی کو میرے پاس بھیجا، یہ کچھ کہنا چاہتے تھے، اس نے کچھ سنایا۔ میرے اور آپ کے انتخاب پہ انگشت نمائی کی جا سکتی ہے۔ حسین اپنے قلم سے اگر کسی کو لکھ دے ثقتی من اہل بیتی، یہ میرے اعتماد کی جگہ ہے، میرا سفیر ہے۔ تو اب میرا سفیر، توجہ، میرا سفیر میری عقل کا ترجمان، آپ کا سفیر آپ کی عقل کا ترجمان۔ ذرا آپ پوچھیں حسین کی عقل کیا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین۔ عقل رسالت ہے۔ آپ کہیں گے تو آپ نے اور پھنسا دیا، عقل رسالت سمجھائیے۔ حدیث ہے اور طرفین کی کتاب، اول ما خلق اللہ القلم، مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جو شاید اللہ نے خلق وہ قلم۔ سننے والوں نے سنا یا رسول اللہ سے اتنی بیان، کچھ اور فرمائیے، اول ما خلق اللہ اللوح، جو شاید اللہ نے سب سے پہلے خلق کی وہ لوح۔ پھر فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے جو شے خلق کی وہ عقل ہے۔ اصحاب میں بھی ایسی ہی حیرت تھی جیسی آپ کو ہے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ نے سر اٹھایا اور اللہ کا حبیب کہنے لگا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو چاروں باتیں مختلف ہیں۔ کہا یہی تو سمجھانا، تم چاروں کو جدا سمجھتے ہو، یہ چاروں ایک ہی چیز ہے۔ سب سے پہلے لوح بھی میں، قلم بھی میں، نور بھی میں، عقل بھی میں۔ مصطفیٰ ہے اللہ کی بنائی ہوئی عقل، اور اسی عقل کو مصطفیٰ نے حسین کو دے دیا۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا عقل حسینی کا ترجمان ہے مسلم۔ اب جو ذات مسلم پہ شک کرے اس نے عقل حسینی پہ شک کیا، جس نے عقل حسینی پہ شک کیا اس نے عقل رسالت پہ شک کیا، جس نے عقل رسالت پہ شک کیا اس نے علم الہی پہ شک کیا، اور جو علم الہی پہ شک کرے اسے ایمان پہ نظر ثانی کرنے کی چاہیے۔ کون مسلم؟ کون مسلم؟ عجیب بات، صرف یہ نہیں کہا وزیرم،
سفیرن ثقتی، میری جائے اعتماد. مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے حسین پہ اعتماد کیا. حسین اعتماد کر رہے ہیں مسلم پر. جو مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گویا، بہت آہستہ سے بولے ہیں گویا اس نے، سب کا عقیدہ یہی ہے آخر تک، جس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اس وقت گویا حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی. عقل حسین کی تسلی سن لیجیے. حسین کا ہاتھ کیا ہے؟ حسین کا ہاتھ وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ کیا ہے؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نہیں پھینکے یہ کنکر آپ نے مگر اللہ نے پھینکے. جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی. حسین کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ، مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ. اب سمجھ میں آیا مسلم کا ہاتھ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. مسلم کا ہاتھ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. یہ ہاتھ سید الشہداء کا ہاتھ، سید الشہداء کا ہاتھ نبوت کا ہاتھ، رسالت کا ہاتھ، رسالت کا عمل، پروردگار کا عمل. آیتیں پڑھ کے سنا دے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ راوی ضعیف ہے. ہمارا رمایتا یہی سنا ہے انبال ہمارا رمایتا اذ رمایت ولکن اللہ رمى. نہیں پھینکے یہ کنکر آپ نے مگر جب آپ نے پھینکے. تو یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچتے ہیں. نبی کا ہاتھ، نبی جو اس ہاتھ سے عمل کرے بولے کہ تو بات نہیں کہ اللہ نے کیا. پتھر پھینکے تو آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکے. بیعت اس ہاتھ پہ ہوئی تو آپ نے نہیں، اللہ نے ہاتھ پہ بیعت دیا. آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. بتانا صرف اتنا ہے اسی ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا ولیہ. مجھے جو پیغام دینا تھا بہت آہستہ سے دے دیا. توجہ کیجیے گا. مسلم کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ. حسین کا ہاتھ نبی کا ہاتھ. یہ اتنی آیتیں کیوں سنائی؟ ایک مشہور آیت سنانے کے لیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. کرتا کیسے؟ اپنے خیر والے ہاتھ سے. نہیں اب لا کے اتنی طویل کے بعد دونوں ذکروں کو جوڑ رہا ہوں. ہاتھ کسی کا بھی ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں. حسین کا ایک ہاتھ مسلم، دوسرے کو عباس کہتے ہیں. حسین کا ایک ہاتھ مسلم، دوسرا عباس. اب آیت سن لیجیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. کرتا کیسے ہے؟ عزت والے ہاتھوں سے. جس نے حسین سے جنگ کی اللہ اسے عزت دے گا یا ذلیل کرے گا؟ کرے گا کس کے ذریعے؟ امام کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ. یہاں تک آیا اس لیے مسلم اور عباس کی برابری کرتے ہوئے سوچ لینا کہیں اللہ کے ہاتھوں سے ذلیل نہ کر دیا جائے. اللہ کے ہاتھوں سے ذلیل نہ کر دیا جائے. یہ عالم چلے مسلم چلے. کوئی مقام وہ آیا ہے جہاں مسلم نماز کے لیے رکے اور وضو کیا. عباس ایک ہاتھ کی زبانی تو حسین کا تعارف سن لیا نا آپ نے. اب دوسرے ہاتھ کی زبانی سن لیجیے، تقریر ختم ہو جائے گی. مسلم رکے، وضو کر. وہاں سے بدلی کا بزرگ صحرائی جگہ گزرا. ایک مرتبہ دیکھا عجیب و غریب شخصیت ہے. حال حلیہ عربوں جیسا ہے، چہرے پہ نور مصطفیٰ جیسا ہے، ہیبت علی جیسی ہے. لوگ سفیر حسین کی مظلومیت سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہیبت کم تھی. یہ میں اسی ممبر سے آپ کو سنا چکا ہوں. کربلا کے جتنے شہزادے ہیں سب کو تلوار چلانا عباس نے سکھائی ہے. میں واقعہ جلدی سے دوہرا دوں تاکہ آپ کی ضیافت ایمانی ہو جائے. کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ بات سب سے زیادہ قتال علی اکبر نے کیا. یہی علی اکبر
مدینے کے پاس تلوار چلانے کی مشق کر رہا تھا. اب اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو شاگردوں کے امتحان لیا کرتا ہے. اگر خستہ ہو رہا ہے تو میں مصائب کی طرف ہوں. اچھا استاد کون ہوتا ہے جو شاگردوں کا عباس نے جنہوں نے عربوں کا امامہ دیکھا ہے تحت المنب ہوتا ہے اس کا نقاب کیا. علامہ علی ربانی جو خلقانی لکھتے ہیں کہ آئے اور آ کے کہنے لگے بنی ہاشم کے جوان لگتے ہو. کہاں حیدر کرار کب ہوتا ہوں دیر سے پہنچ رہے میرے جملے. کب مجھ سے جنگ کرو گے؟ کب بسم اللہ کروں گا. حسین کا لال ہوں عباس کا شاگرد ہوں. کہا اچھا جوان میں اکیلا نہیں میرے ساتھ دو اور ہیں. ہاں کا لے آؤ جنگ کریں گے. کا 10 ہیں کا لے آؤ. کا 20 ہے کا لے آؤ. کا 30 ہے کا لے آؤ. کا 40 ہے کا لے آؤ. کا 50 ہے کا لے آؤ. کا 100 ہے کا لے آؤ. 200 ہے لے آؤ. ایک مرتبہ کا جوان میرے ساتھ پورا لشکر ہے. ایک مرتبہ علی اکبر رکے کہنے لگے بس ہاں تو لشکر لے آ اتنی مہلت دے. تو لشکر لے آ میں چچا عباس کو لے آؤ. جملہ سن لیجیے سب کو تلوار عباس نے سکھائی ہے. عباس کو تلوار چلانا مسلم نے سکھائی ہے. عباس کو تلوار چلانا کہ سن میں برابر ہے سید الشہداء کے. عمر مبارک میں عباس سے بڑے ہیں. ہاں عباس سب شہزادوں کو سکھا مشق حرب عباس کو مسلم نے کرائی. مسلم حسین کا ہاتھ. حسین کا ہاتھ وضو کر رہے دیکھا آیا کہ تعارف لیتا ہوں یہ کوئی عام عرب تو نہیں کرتا. پلٹ کے کہنے لگا من این انت کہاں سے آ رہے ہو؟ من اشرف البقاع الارض زمین کے اشرف ترین خطے سے. بدو بھی اپنے والا تھا. کہنے لگا بہت سی زمینیں ہیں جنہیں اللہ نے شرف والا بنایا ہے. تم کس زمین سے مراد لے رہے ہو؟ کہ وہ زمین جس نے اپنے آپ میں نبی کے جسد کو چھپایا ہوا ہے. کہنے لگا اچھا میں سمجھ گیا مدینے سے آ رہے ہو. یہ بتاؤ یہ قبیلہ لگتا کون سے قبیلے سے ہو؟ اشرف القبائل العرب عربوں کے سب سے اشرف قبیلے سے. پلٹ کے کہنے لگا وہ تو قریش ہے. قریش کی کون سی شاخ سے؟ کہنے لگے من جوہر ہے قریش کے جوہر سے. اچھا اچھا میں سمجھ گیا بنی ہاشم سے ہو. بنی ہاشم میں کس شاخ سے؟ من یہ عشرت اللہ کا اس گھرانے سے ہوں. جملے سنیے اور مسلم کی معرفت دیکھیے. کا اس گھرانے سے ہوں جہاں ہوا ربوبیت کی چلتی ہے خوشبو نبوت کی آتی ہے بارش ولایت کی ہوتی ہے. صرف شجاعت کا ایک جملہ ساری گفتگو نہیں سنا سکتا تھا اپنے وقت کو جائز نہیں ہے. کیا کہا؟ اس گھرانے سے جہاں بارش ولایت کی ہوتی ہے. اچھا ولایت کہاں جا رہے کا حسین نے سفیر بنا کے بھیجا کوفے. دائیں بائیں دیکھ کے کہتا تنہا اکیلے کوئی معاون ساتھ نہیں ہے کوئی فوج ساتھ نہیں ہے اکیلے جا رہے ہیں مولا. تیری نظر میں اکیلا ہوں. تیری نظر میں اکیلا ہوں. میرے ساتھ جانے والے ہیں. کہ مولا مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے. کہ کون جا رہا ہے ساتھ؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وکیلی و محمد الکفیلی و علی زمیلی و حسین الدلیلی. اللہ میرا وکیل ہے. مصطفیٰ میرے رہنما میرے محافظ ہیں. علی میرا ہمسفر ہے. حسین مجھے راہ دکھانے والا ہے. سنیے بس ایک جملے کے لیے رحمت دے رہا ہوں. ہمارے اچھا مولا میں آپ کا جاننے والا ہوں محبت میں کیا میں جانتا ہوں آپ بنی ہاشم بڑے شجاع ہوتے ہیں
اتنے شجاع ہوتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر ساری اولاد آدم ابو طالب کی نسل میں ہوتی تو ایک بھی بزدل نہ ہوتا. یہ نبی کی حدیث ہے. علماء اہل سنت کیا تقریر بالکل منزل سے قریب ہو گئی. جملہ سنیے جناب مسلم کا جس کے لیے زحمت دی. لیکن آپ یہ نہیں جانتے شاید کہ یزید کے پاس لشکر کتنے بڑے بڑے ہیں, کتنے طویل و عریض ہیں, تعداد میں کتنے زیادہ. اچھا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے سفیر حسینی. کب کتنے ہیں تو بتا دے. کہ مولا جب آپ کو ہجوم کریں گے نا ایسا لگے گا کہ شخص بیدار ہو کے سفیر حسینی کا جملہ سنے, ایسا لگے گا جیسے پہاڑوں سے چونٹیوں کا لشکر اتر رہا ہے. ایک مرتبہ عقیل کے لال کو جلایا گیا. جلال کے عالم میں کہنے لگے اچھا جیسے چونٹیوں کا لشکر کا یاد رکھ, چونٹیاں لاکھوں ہو یا ہزاروں, ان کا مقدر چونٹیوں میں مسئلے زیادہ ہوتا ہے. تاریخ کہتے ہیں یہی کچھ مسلم نے کیا. قلب المیمنۃ والمیسرۃ والمیسرۃ والمیمنہ. تو آگے گھر سے نکلے تو ایک مرتبہ چوکھٹ, ایک دروازہ ہوگا, دروازہ چوکھٹ میں لگا ہوگا. وہی کیا جو علی نے خیبر میں کیا. چوکھٹ سمیت دروازہ اکھاڑ کر ڈھال بنا کے لڑتا رہا ہے عقیل کا نام. دونوں طرف گلی کے دونوں طرف پشتوں کے پشتے ایسے لگے ہوئے تھے کہ گھوڑا بھی چاہے تو ٹاپ کے نہیں آ سکتا. ہاتھ ملاتے جاتے تھے, بالکل لفظ لفظ کی ذمہ داری سے ہاتھ ملا کے یوں بلند کرتے تو پچھلی گلی میں جا کے دیتے. چھتوں پہ لاشوں کے انبار. مرتبہ ابن اشعث نے آواز دے کے کہا, ابن زیاد سے کہو دوسرا لشکر دے. لشکر آیا. علی کا شیر کبھی عباس بن کے لڑا, کبھی علی بن کے لڑا, کبھی عقیل, کبھی جعفر. ایسے میں پھر آواز دی گئی لشکر بھیجو, لشکر ختم ہو رہا ہے. تو ابن زیاد نے کہا میں نے اسے سارے عرب سے تم نے تو نہیں بھیجا. تب کہتا ہے ما ارسلتنی الا قال من بقاقیل العرب. اس سے جا کے کہہ دو بدبخت تو نے کسی بنی بقال سے نے نہیں بھیجا, یہ حیدر کی گود کا پالا ہے. آواز دے کے کہتا یہ شیر ایسے نہ مارا جائے گا. چھتوں پہ جا کے پتھر برسانے شروع کرو. رکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی عبادت اللہ. بس یہ سوچ کے رو لیجیے گا کہ پردے داروں میں وہ بیوی آئی ہوئی ہے جو اپنے بچے کا پرسہ لینے آتی ہے, آج وہ حسین کے سفیر کا پرسہ لینے آئی ہے. اور یقیناً رومان پھیلا کے کہہ رہی ہے کوئی میرے مسلم پہ رونے والا. سال ذی الحج کا دن آیا, اعلان کرا دیا گیا کوئی مسلم کو پناہ نہ دے, کوئی مسلم کو پانی نہ پلائے. ایسے میں حسین کا سفیر تنہا کوفے کی گلیوں میں ہے. میرا قریب مولا مسلم ایک چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. اس گھر میں ایک مومنہ رہتی تھی, اس کا نام طوع تھا. جانتے ہیں اللہ کو یہ طوع کون ہے؟ جس زمانے میں شہزادی زینب کوفے میں رہا کرتی تھی, طوع زینب سے قرآن پڑھنے آیا کرتی تھی. طوع نے دروازہ کھولا. ایک مرتبہ ایک غریب دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے. کہا شخص تو کون ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ میرے پیاسے مسلم نے ہاتھ لبوں کی طرف بڑھایا, بتایا کہ میں پیاسا ہوں. طوع پانی کا کوزہ لے آئی. مولا نے پانی پیا. تو ایک مرتبہ جب طوع کوزہ واپس رکھ کے آئی تو کہا مسلم, کہا اے شخص تو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. تو پلٹ کے مسلم کا جملہ سنیں گے, رو کے کہنے لگے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. کہا تو کوفے کا نہیں ہے, کہنا غریب, میں غریب الوطن ہوں. کہاں سے آیا ہے؟ کب مدینے سے آیا ہوں. مدینے کا نام ہونا تھا تو طرف گئی. کس محلے سے؟ کہ محلے بنی ہاشم سے. کہ تو کون؟ عقیل کلال. بس یہ کہنا تھا تو قدموں پہ گر گئی. آقا
मुस्लिम। करबला का आगाज भी मुस्लिम से हुआ है, करबला का अंजाम भी मुस्लिम का हुआ है। अदादारों, करबला से पहले मुस्लिम शहीद हुए, करबला के 1 साल बाद मुस्लिम के लोग अजरकुम अल्लाह तआला पनाह। अदादारों, सारी रात अकील कलाल मुसल्ले पे इबादत करता रहा, मगर तो के बेटे ने मुखबरी की। फजर का वक्त आ गया, सारी तफसील छोड़ दी। अदादारों, फजर का वक्त आया तो एक मर्तबा घोड़े की टापों की आवाज़ें होने लगी। मुस्लिम ने खोज सर पे रखा, अमामा बांधा, तलवार हिमायत की, कमर के पटके को आवेजा किया और अब जो चले तो एक मर्तबा चलते हुए मुस्लिम के कदमों से तौबा निकल गई। आका मैं न जाने दूंगी, आका मैं न जाने दूंगी। कोई मंजर याद आ रहा है, रावी कहता है करबला में खैमे का बंदा 7 मरतबा उठा, 7 मरतबा गिरा, जवान जाता था। कोई बीवी कहती थी अकबर हमारी गुर्बत में रहम कर। अजरकुम अल्लाह हो गई मजलिस। अदादारों, सैयदा आपका पुरसा कबूल फरमाए। मुस्लिम चले, जंग हुई, खूब जंग की। अली मरहबा कहते थे, रसूल मरहबा कहते थे, मगर एक मरतबा घरों से पत्थर बरसने शुरू हुए, आग बरसने शुरू हुई। अजादारों, मुस्लिम हाथों से आग को रोकते जाते हैं, तलवार से पत्थरों को रोकते जाते हैं। मैं हाथों को जोड़ के बस इतना कहूँगा, मुस्लिम आज पत्थर बरस रहे हैं मगर हाथ तो खुले हैं। कल यही कूफा होगा, सैयद के हाथ बसेगा। थोके से गड्ढे में गिराया गया, रस्सियों में कैद करके अकील के लाल को दरबार में लाया गया। एक मर्तबा कहा गया अमीर को सलाम करो, फरमाया माहले अमीर सिवाय हुसैन, कोई नहीं है मेरा अमीर सिवाय हुसैन के। अज़ादारों, एक मर्तबा ऐलान किया गया मुस्लिम को कत्ल कर दिया जाए। तसव्वुर कर लेना, 2 के 2 जुमले हैं। ईद बड़ी नजदीक है, दारुल अमारा की छत है, एक मर्तबा जालिम ने छत के किनारे पे मुस्लिम के गले को रख दिया। जालिम ने सुल्फों में हाथों को रखा, तलवार बुलंद हुई। का मुस्लिम कोई वसीयत का 2 वसीयतें हैं। पहली ये, कोई मेरे आका हुसैन को खत लिख दे, कूफे का माहौल ठीक नहीं, मौला ज़ैनब को कूफे ना लाना। अजरकुम अल्लाह का मुस्लिम दूसरी वसीयत। एक मर्तबा मुस्लिम ने दारुल अमारा की छत से जमीन की तरफ देखा। अज़ादारों, एक रात बाकी थी ईद में, बाजार सजे हुए थे, लोग अपनी औलादों को लेकर बाजार में आए हुए थे। मुस्लिम ने दूसरी वसीयत की, कूफे वालों कलील जब अपने बच्चों को खिलाओ तो याद रखना मुस्लिम के बच्चे लेकर आया था। अरे मेरे यतीमों का ख्याल। आखिरी जुमला हो गई मजलिस। जैसे दिल चाहे मातम कीजिएगा। मंजिल जुबाला पे हुसैन का काफिला रुका हुआ है, सहरा नगरी मसनद पे है। एक मर्तबा मुस्लिम ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह। हुसैन ने जवाब दिया, अलैकुम अस्सलाम। एक मर्तबा अब्बास तरफ गए, आका ने किसे जवाब दिया? अब मुस्लिम को कत्ल किया जा रहा है, कहा मुझे दिखाइए। अब्बास मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो देखा, ताजुल अमारा की छत थी, जल्लाद की तलवार थी, मुस्लिम का सर था। अली ने लाल तरफ में आका एजाज़े इमामत से कूफे पहुंचा दी है। अब्बास जंग करने की इजाजत नहीं है। हाथों को जोड़ के आखिरी जुमला, हाथों को जोड़ के अली का नाम कहने लगा, मौला जंग नहीं करना चाहता, जंग नहीं करना चाहता। का अब्बास कूफे जाके क्या करोगे? का मौला छत बहुत बुलंद है, मेरे मुस्लिम का सर जमीन
کر رہی تھی لا